اپنے مومن ہونے پر رب کا شکر ادا کر. بیٹی اور بیٹا ہونے پر شکر ادا کرتے ہو؟ ایک مہینہ اگر کاروبار ذرا صحیح لگ جائے تو ویسے میرا تجربہ اور ہے، دکان نہ چلے تو بندے آ کے وظیفہ پوچھتے ہیں، چل جائے تو پھر تو کبھی شکر کا طریقہ پوچھتے ہی نہیں. پھر کبھی کوئی نہیں آتا کہ دکان دوسروں سے زیادہ چل گئی ہے، بتائیں شکر کیسے ادا کر دیں. یہ کام نہیں کرنے آتے. نہ چلے تو وظائف پوچھتے ہیں، چل جائے تو پھر نہیں پوچھتے شکر کیسے کریں. جب نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا. یہ ناشکری جو ہوتی ہے نا، ناشکری یہ بندے کے دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے. ناشکری کا مطلب ہے کچھ نہیں، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف. شکر کا مطلب ہوتا ہے یار اللہ نے بڑھائی دیا ہے، اس کا بڑے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. یہ شکر انسان کو سکون دیتا. ہم بڑی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. سچ بتاؤ کبھی اس نعمت پر بھی شکر ادا کیا ہے؟ شکر ہے مالک تو نے مسلمان بنایا. دنیا میں گھوم کے دیکھ لو، پی ایچ ڈی پڑھے لوگ، پی ایچ ڈی، لیکن بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. معاذ اللہ، اتنی موٹی کتابیں پڑھی، ڈگریاں پڑھی ہیں، بتوں کو سجدے کر رہے ہیں. مت ماری گئی ہے نا، اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے. دیکھو دنیا میں گھوم کے تمہیں پتا چل جائے، چاند سورج کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. غور کرے دنیا میں معاذ اللہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی. خدا کا شکر ادا کرو. اس گھر میں رہتے ہو جہاں سویرے اماں پیر ہلا کے، سر ہلا کے کہتی ہے اوتھ پٹر نماز دا ٹائم ہو. شکر کرو. یہ مقام ہے شکر کا، یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا. اگر مزاج میں شکر پیدا ہو مومن ہونے کا، آپ یقین کریں ایسے لگے گا جیسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے میرے اوپر ہی کی ہوئی. اگر یہ حضرت سعد ابن عبادہ سے نا نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے موقع پر فرمایا کہ پہلے تو ہم آئے تھے چھوٹے سے قافلے سے لڑنے کے لیے، لیکن اب تو پوری فوج 1000 کا لشکر آ گیا. حضرت سعد بن عبادہ، اور بھی لوگوں سے مشورہ ہو رہا تھا، جناب سعد بن عبادہ بھی بیٹھے تھے. حضور فرمانے لگے 1000 بندہ اب کیسے لڑنا ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ تھے یا جناب مقداد تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ نے کلمہ پڑھایا ہے نا، دل کرتا تھا اس نعمت کا کوئی شکر ادا کرے. حضور آج ہی تو موقع ہاتھ آیا ہے، جانے قربان کریں گے اور مسلمان ہونے پر رب کا شکر ادا کریں. اٹھے مقداد اور عرض کی ہے ہادیے دوراں ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ اس نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں، نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا نا آپ کا نام کیا، تو فرماتے تھے اسلام. پوچھتے تھے والد کا نام کیا، کہتے تھے اسلام. کہتے دادا کا نام کیا، کہتے اسلام. جناب معنی کیا ہے؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے. اس پر شکر ادا کرو گے تو ایمان طاقتور ہو، آپ کو مزہ آئے. کچی باتیں مسلمان کرتا ہے، کچی ایمان کو نعمت ہی نہیں جانتا. معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے تو رش بڑا لگا تھا، ایک آدمی زمین پر پڑا تھا. اس بندے کے زبان اور کان سلامت تھے، باقی سارے وجود میں تکلیف تھی، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پیر بھی کٹے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگ بڑے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، حیران تھے کہ یار دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، آنکھوں سے بھی نابینا ہے، شکر شکر پکار رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، جا کے کہنے لگے خدا کے بندے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو شکر کس بات پہ کر رہا ہے. تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں تو کیا ہوا، ہاتھ کوئی نہیں تو کیا ہوا، پیر کوئی نہیں تو کیا ہوا، شکر ہے. اللہ کو بھی مانتا ہوں، جناب عیسیٰ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں.
میں مومن ہوں، میں بندہ مومن ہوں، اور میرے پاس جو طاقت ایمان ہے اس سے بڑی شے کوئی نہیں۔ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا ہوا ہے، کسی بت کے آگے نہیں مجھے ڈالا، کسی لکڑی کے آگے میں نہیں جھکتا، میں اپنے رب کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ میرے سے زیادہ کون ہے جس کو شکر ادا کرنا چاہیے؟ اپنے مومن ہونے پر بھی کبھی 2 نفل پڑھو، اپنے مسلمان ہونے پر بھی کبھی 2 نفل پڑھو۔ سوچو کہ یہ دولت ایمان حضرت بلال نے کتنی مشکل سے لی تھی، حضرت سلمان نے کتنی مشکل سے لی تھی، حضرت عمار ابن یاسر نے کتنی مشکل سے لی، حضرت صہیب ابن سنان رومی نے کتنی مشکل۔ تجھے گھر مل گیا ہے، تو نے کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان پر غور کریں۔ یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے ہوں گے، اور جو ذرا ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ فتنے اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ وہ کہے گا جی نہیں میں تو صرف گل ہی سنی ہے، فتنے کھینچ لیں گے، جھانکے گا ہی تو فتنے اپنی طرف کھینچ لیں، گویا خوش نما فتنے ہوں، ان کی باتیں بڑی فلسفیانہ ہوں، کھینچ لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ بندہ رات کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا، صبح مومن ہوگا، رات کافر ہوگا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان پر غور کرے، اب ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے برے برے خیالات آتے، جن کی باتیں انسان کو عجیب باغیانہ سوچ دیتی، جن کے قریب جانے سے انسان کے دل کے اندر اولیاء اللہ کیا، صوفیاء کیا، صحابہ اور اہل بیت تک بدگمانیاں پیدا ہوتی۔